السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ وحبیبہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما دائما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمتوں کی طفیل آج ایک بار پھر ہمیں اپنے دینی مسائل جاننے اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کا سنہرا موقع میسر آیا، اور شہزادہ حضور صدر الشریعہ ممتاز الفقہاء امیر المؤمنین فی الحدیث حضور سیدی و سندی آقائی و مولائی محدث کبیر علامہ شاہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ مد ظلہ العالی کے روبرو اس وقت ہم حاضر ہیں، اور حضرت کے دریائے علم سے کچھ چھینٹیں حاصل کرنے کی تمنا لیے ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سوالات عرض کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج رمضان مبارک کی تیسری شب میں ہم اور آپ داخل ہو گئے ہیں، جس تیسری شب کو سیدہ کائنات خاتون جنت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال پاک سے نسبت ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے فیوض و برکات کے حوالے سے ہم لوگ اس محفل کا آغاز کریں۔ اس سلسلے میں حضرت کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے کہ ان کے سمندر جیسے فضائل میں سے کچھ ان کی فضیلت ارشاد فرما کر کے ہم سب کے لیے ان کی محبت اور ان کے عشق میں اضافے کا ذریعہ بھی عنایت فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ انہی کی برکات سے ہم اس محفل کو آگے بھی بڑھائیں۔ اس لیے کچھ حدیثیں حضرت کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ ان کے فضائل سے ذکر فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وحزب اللہ، اما بعد۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے لوگ باکمال پیدا ہوئے، مگر عورتوں میں تین کا ذکر فرمایا، وہ صاحب کمال ہوئیں۔ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ان با کمال شخصیتوں میں شمار ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رازدار تھیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ مرض وفات میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا مزاج کرسی کے لیے حاضر ہوئیں تو سرکار نے ان کے کان میں کچھ فرمایا، وہ رونے لگی، پھر قریب کیا اور فرمایا کچھ اور بتایا تو بہت مسکرانے لگی۔ جب واپس جانے لگی میں نے پوچھا کہ کیا فرمایا تھا آپ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو انہوں نے انکار کر دیا بتانے سے۔ جب 2 روز بعد سرکار کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس وقت یہ بتایا تھا کہ میں اس بیماری میں دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو میں دار و قطار رونے لگی تو انہوں نے پھر مجھ کو قریب بلا کر کہا، رو مت، سب سے پہلے تم میرے قریب آؤ گی اور تمہاری وفات جلد ہی ہوگی۔ چنانچہ روایتوں سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ 6 ماہ بعد آپ کی وفات ہوئی، مگر جب حساب لگایا جاتا ہے کہ 2 رمضان کو آپ کی وفات ہوئی تو 6 ماہ سے 10 دن کم ہوتے ہیں، کیونکہ 2 رمضان کو آپ کی وفات ہوئی۔ بہرحال سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک صرف فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے دنیا میں پھیلی ہے، جن کو ذریات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور سادات کے لقب سے ان کو پکارا جاتا ہے۔ یہ اس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس قدر صدمے سے دوچار ہوئیں کہ خود فرماتی ہیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرنا لیالیہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے میرے اوپر ایسی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا کہ اگر یہ مصیبتیں دن کے اوپر پڑتی تو سارے دن رات بن جاتے۔ یہ انہوں نے تعبیر کی اپنی مصیبتوں کی۔ بہرحال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی ولد صالحہ تھیں، اور آپ کے ذریعے سے رسول پاک کی نسل پھیلی، اور دین و دیانت میں وہ ایک عظیم جبل استقامت تھی۔ انہوں نے اپنے پردے اور اپنے رہن سہن کو اتنا باحیا بنایا
کہ آپ نے یہ جب دیکھا کہ میری وفات کا وقت قریب ہے تو آپ متفکر ہوئیں کہ میرا جنازہ کس طرح اٹھایا جائے گا، کہیں میرے جسم کا مد و جزر لوگ نہ دیکھیں۔ تو آپ سے ایک محترمہ نے یہ عرض کی کہ ہم لوگوں کے علاقے میں ایسا ہوتا ہے کہ جس گھاٹ پر جنازہ لے جاتے ہیں اس گھاٹ پر قبطیاں لگا کر غلاف اڑا دیا جاتا ہے، اس سے مسجد کا مد و جزر نہیں دکھائی دیتا۔ آپ نے پسند کیا اور مولائے کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بتایا کہ میرا جنازہ اسی طرح اٹھایا جائے، اور میرے جنازے جب میں وفات پا جاؤں تو مجھے بہت خفیہ طور پر دفن کیا جائے، اعلان میرے جنازے کا نہ کیا جائے، نہ کسی کو بتایا جائے۔ رات کو آپ کی وفات ہوئی اور رات ہی کو جلد سے جلد تر آپ دفن کیے گئے۔ 5 افراد جنازے میں تھے۔ صبح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت مولائے کائنات سے ارشاد فرمایا کہ ہمیں کیوں نہ خبر دی، کہا کہ انہوں نے وصیت کی تھی اس بات کی کہ میرے جنازے کا اعلان نہ ہو، ورنہ بھیڑ میں میری حیاداری پر خراش آئے گی۔ اتنا زیادہ وہ اہتمام حجاب کا فرماتی تھیں کہ وفات کے بعد آدمی غیر مکلف ہوتا ہے، اس کے بس میں اپنے جنازے کی کوئی بات نہیں ہوتی، مگر اس کے باوجود آپ نے کتنی تاکیدیں اپنی حیا کے لیے رکھی تھیں۔ کم سے کم اس زمانے کی عورتوں کو کچھ نہ کچھ آپ کی حیات طیبہ سے حیا کا کچھ نہ کچھ حصہ تو لینا چاہیے۔ اللہ خیر فرمائے۔ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی کے صدمے کی وجہ سے مولائے کائنات امور خلافت میں شریک نہ ہو سکے، جس کو کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابہ جو مشاورت اور حل و عقد میں حصہ لیتے تھے ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے صدمے کی وجہ سے وہ حل و عقد کے لیے آ نہ سکے، تو بخاری شریف میں ایک حدیث میں فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب تک فاطمہ الزہرا حیات میں رہی سارے مسلمانوں کے مرجع اور محبوب تھے۔ ان کی وفات کے بعد چونکہ وہ حل و عقد کی مجلس میں آ نہیں رہے تھے صدمے کی وجہ سے، اس بنا پر لوگوں میں اب ان کی وہ چاہت نہ رہی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو
اپنے گھر بلایا تو آپ تشریف لائے، کچھ باتیں ہوئیں، پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کے کاموں میں شریک ہوں گا، آج ظہر کی نماز کے بعد میں یہ حل و عقد کی بیعت آپ کی کروں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد منبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے فضائل بیان کیے، اس کے بعد حضرت مولا علی منبر پر آئے اور انہوں نے کہا ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں، اختلاف یہ ہو گیا تھا، ہمارے دل میں یہ ایک صدمہ آیا کہ خلافت کے انتخاب کے وقت مجھ کو کم سے کم بلا لیا گیا ہوتا، مگر اللہ تعالی نے ابو بکر کے حصے میں یہ چیز رکھی تھی، ہم کو نہ ان سے حسد ہے اس میں اور نہ کوئی شکایت، ہم اب بھی ان کے ساتھ شریک ہیں اور ان کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اب اپنی پوری حیات میں تمام صحابہ کے ساتھ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے ساتھ مل جل کر کام انجام دیے، اور ہر مشورے میں آپ کا حصہ ہوتا تھا۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا، یعنی اشتر نخعی نے پوچھا کہ حضور آپ کے پہلے کے خلفاء کرام نے بہت سی فتوحات کی، آپ کے ہاتھ پر کیوں نہیں ہوتی؟ تو مولا علی مسکرائے، فرمایا ان خلفاء کرام کے مشیرے کار ہم لوگ تھے اور میرے مشیرے کار تم لوگ جیسے ہیں، یہ فرق ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مولا کائنات حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے ساتھ بہت ہی گہرا اور افادیت بخش تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت کرنا۔ چلیے اب سوال یہ ہے، محمد باس الرضا سائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام نے دوران نماز مائک لگایا تو مکبر کی آواز پر یا اگلی صف والوں کو دیکھ کر رکوع سجود کرنے والے کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ امام نے مائک کو استعمال کیا، اگر اس کی نیت مائک میں آواز داخل کرنے کی ہے تو اسی وقت نماز میں فساد آ گیا اور کسی مقتدی کی نماز نہ ہوئی، چاہے وہ مکبر کی آواز پر ہو اس کی اقتدا، چاہے خود امام کی آواز پر ہو۔ اس لیے امام کے یہ اس طرح پر استعمال کرنے کے بارے میں حضرت سیدنا آقائے نعمت مفتی اعظم علی رحمت و رضوان نے یہی حکم بتایا جو میں نے بتایا۔ میں نے اس کی اصل تلاش کی تو امام ابن حمام کی وہ فتح القدیر میں اس کی اصل ملی کہ امام اپنی آواز کسی چیز میں داخل کرنے کی نیت کرے
تو اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے. ہاں تو وہ مقتدی جب خود کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ امام نے دوران نماز مائک لگایا تھا. مائک جب اس نے خود قصدن لگایا تو اب ایسی صورت میں اس نے ادخال صوت فی مکبر صوت میں کا یہ استعمال کیا. یہ بس کافی ہے اس کی فساد صلاۃ کے لیے. اس کی ابتدا صحیح نہیں ہے، نماز کسی کی نہ ہوگی اس صورت میں. ہاں اگر اس امام نے نیت بالکل نہیں کی ہے، مائک استعمال کرنے کی آواز گئی اس میں، اور مقتدی نے مکبر ہی کی آواز پر رکوع و سجود وغیرہ دیگر سارے انتقالات کیے. یا اگلی صف والوں کو دیکھ کر. ہاں اب اگلی صف والوں کو دیکھ کر تو یہ پھر شبہ ہو گیا جی کہ اگلی صف والے وہ لاؤڈ کی آواز پر انتقال کر رہے تھے یا امام کی اصلاح. یا امام کی کہ اس پر. یہ شبہ کی جگہ ہے. بہرحال مائک کے استعمال سے بچنا بہت ضروری ہے. اس کی باریکیوں کو لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ کیا اسباب فساد صلاۃ ہیں، اور اس میں بس ایک چیز لے لیتے ہیں. میں نے آگے والوں کو دیکھ لیا، میرے پاس امام کی آواز پہنچ گئی وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب کام کافی نہیں، بلکہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ امام نے اگر اپنی آواز مائک میں داخل کی نیت کی تب بھی نماز بہت ہو گئی. چلیے دوسرا سوال یہ یحییٰ گھوگاری. ہاں؟ یہ یحییٰ گھوگاری کوئی صاحب ہیں، اچھا ان کی طرف سے سوال ہے کہ کیا صرف لانڈری میں ڈرائی کلیننگ سے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، اور کیا اس میں نماز ہو سکتی ہے، یا پانی سے دوبارہ دھونا ضروری ہوگا؟ نجاست اگر کپڑے پر ہے تو اس کو زائل کرنے کے لیے پاک پانی چاہیے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وضو جس پانی سے ہو سکتا ہے وہی چاہیے، بلکہ مائع مستعمل سے بھی اگر دھوئیں تو ازالہ نجاست ہو جائے. اس کے لیے یہ قاعدہ فقہائے کرام نے فرمایا النجاست تزول بکل مائع طاہر قالع. ہر بہنے والی چیز جو پاک ہو اور وہ زائل کرے اس سے نجاست زائل ہو جاتی ہے. بس طاہر ہونا چاہیے. وضو کا استعمال والا پانی پاک ہے، اگرچہ وہ اس سے وضو نہیں ہو سکتا، یعنی جو وضو سے پانی اگر گرایا اپنی تھال میں تو دوبارہ اس سے وضو نہیں کر سکتے، مگر کپڑا پاک ہو جائے گا اس سے. تو اب کیا سوال ہے لانڈری؟ ہاں کہ ڈرائی کلیننگ جو کراتے ہیں تو اتنے ہی سے کپڑا پاک ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ اس کو پھر دوبارہ؟ نہیں وہ ہر وہ چیز جو کہ سیال بہنے والی لیکوئڈ ہو اور وہ زائل کرے، تو زائل کرنے میں اب تیل وغیرہ سے
زائل نہیں ہوتی. البتہ یہ ہے کہ پٹرول وغیرہ یہ اس سے نجاست کا ازالہ یا کسی چیز کو دور کرنا پایا جاتا ہے کہ نہیں، اس کی تحقیق کرنے چاہیے. اگر ناپاک کپڑا ہے تو اگر پاک پٹرول اس کے اوپر سے گزارا گیا تو میرا رجحان اس طرف جا رہا ہے کہ وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، کیونکہ پٹرول قالع ہوتا ہے، یعنی چیز کی گندگی کو دور کرتا ہے، اس لیے وہ ہو جائے گا. لیکن ایسے یہ کہ برش پر پٹرول لگا کر کے یوں رگڑ دیا تو اس سے نجاست زائل نہیں ہوگی. مطلب یہ ہوا کہ کپڑا اگر ناپاک رہا اور ڈرائی کلیننگ میں تحقیق نہیں ہے کس چیز سے وہ صاف کیا گیا ہے، ہاں، تو اس کا دھونا پانی سے دھویا ہے اور اس کے بعد اس کو پٹرول وغیرہ سے داغ دھبے بھی اس کے جو پانی سے نہیں دور ہوئے اس سے دور کیے گئے تو ٹھیک ہے. انہی کا دوسرا سوال ہے کہ از شیئر ٹریڈنگ حلال اینڈ پرمیسیبل انڈر اینی کنڈیشن، یعنی شیئر مارکیٹ جو ہے وہ اس کی کوئی بھی صورت جو ہے وہ کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ شیئر مارکیٹ میں کوئی صورت بہت بحث مباحثہ کرنے کے بعد بھی کوئی ایسی صورت نہیں نکل سکی کہ اس کو جائز کہا جا سکے، کیونکہ اس کا دار و مدار ایسے کچھ افعال پر ہے کہ شیئر مارکیٹ وہ کمپنی خود سود پر کام لیتی ہے اور سود لیتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس میں کچھ حصے متعین ہوتے ہیں، نفع ہو یا نقصان وہ ان کو حصہ ملے گا. یہ شیئر مارکیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک متعین حصے پر کوئی حصہ لے کہ مجھے اتنے روپے پر اتنا پرسنٹ ملنا چاہیے. تو یہ جو شیئر مارکیٹ میں ایک شرط ہے یہ غلط ہے، اور بھی بہت سی شرطیں اس میں غلط ہیں. پالی راجستھان سے کوئی خاتون ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ کس وقت میں قرآن شریف پڑھنا منع ہے؟ ایک سوال. دوسرا یہ ہے کہ کیا بنا وضو یاد کی ہوئی سورتوں کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ کس وقت میں قرآن شریف پڑھنا منع ہے؟ اور اسی میں دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ کیا بنا وضو یاد کی ہوئی سورتوں کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ مکروہ اوقات میں قرآن شریف کی تلاوت سے پرہیز کرنا چاہیے، اور وہ کراہت کے حکم میں ہے. باقی اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت ہو سکتی ہے. مصحف شریف ہاتھ میں لے کر اگر پڑھا جائے تو باوضو ہونا ضروری ہے، اور اگر کسی باوضو کے ہاتھ میں مصحف ہے اور آپ دیکھ کر یا اپنی بغیر چھوئے ہوئے صرف دیکھ کر یا اپنی یادداشت سے قرآن عظیم کی قراءت کریں تو جائز ہے. حیض اور نفاس
اور جنابت کی حالت میں یہ ناجائز ہے. یعنی عورت اپنے ان ایام میں جب نماز نہیں پڑھ سکتی، ان ایام میں ہو تو قرآن شریف بھی نہیں پڑھ سکتی. البتہ یہ اجازت دی گئی ہے کہ قرآن کی نیت سے نہیں بلکہ ذکر یا دعا کی نیت سے، ایسے جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ پڑھا آیت ہے مگر نیت دعا سے پڑھا، یا سورہ فاتحہ اس لیے پڑھی کہ شفا مل جائے دعا اور ذکر کی نیت سے، آیت الکرسی ذکر کی نیت سے پڑھی تلاوت کی نیت سے نہیں، تو یہ جائز ہے. اور تلاوت کی نیت سے حیض اور نفاس اور جنابت میں ایک آیت کا بھی پڑھنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر حیض کی حالت میں ہے تو ایئر فون لگا کر کے وہ قرآن سن سکتی ہے؟ ہاں سن سکتی. ایئر فون سے کیا، قاری اپنی زبان سے سنائے تب بھی سن سکتی. چونکہ سوال میں انہوں نے ایسے ہی لکھا ہے اس لیے میں نے سوال ان کا پڑھا. ایئر فون تو وہ خود بولتا نہیں ہے جی، بلکہ جیسے مائک سے ایک آواز کی نقل دوسری جگہ پہنچائی جاتی ہے ویسے ہی وہ ہے. یہ افروز رضا ہزاری باغ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ امام صاحب نے تراویح میں دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول گئے اور پھر تیسری رکعت پڑھ کر سجدہ سہو کی، تو کیا نماز ہوئی یا دہرانا ضروری ہے؟ ایسی صورت میں کیا کرے؟ اور اگر نہیں ہوئی تو پھر ان رکعتوں میں جو قرآن پڑھا گیا اس کا کیا؟ یہ سوال انہوں نے لکھا. جی قاعدہ اخیرہ یعنی نوافل میں وہ بھی آتا ہے تراویح جو ہے. جی ہاں، تو یعنی فرض اور واجب کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں ان نمازوں میں یہ قاعدہ اخیرہ جو 2 رکعت پر ہے جیسے تہجد میں یا تراویح میں، تو ان میں 2 رکعت پر قاعدہ فرض ہے. تو اگر وہ قاعدہ نہ کیا تو 2 پڑھی ہوئی رکعت کے بعد تیسرے کے لیے کھڑا ہو گیا وہ، تو سجدہ کرنے سے پہلے وہ واپس آ گیا تو نماز ہو گئی. سجدہ سہو سے اس کی ترک واجب کی تلافی کر لے. اور اگر وہ نہیں کیا تو ایسی صورت میں وہ پڑھی ہوئی آیتیں یا صورتیں وہ سب تراویح کے میں قرآن پڑھنے کے حکم میں داخل ہیں. سمجھ میں آیا؟ اس کا اعادہ کوئی ضروری نہیں کیونکہ وہ اس نے نماز ہی میں پڑھی. جی یہ الگ بات ہے کہ نماز بعد میں فاسد ہو گئی. جی، پڑھی گئی نماز ہی میں. پڑھی گئی نماز میں بس، تو یہ قراءت فاسد نہیں ہوگی، نماز فاسد ہوگی. ہاں بس. انہی کا دوسرا سوال ہے کہ امام نے تکبیر قنوت کہا اور کچھ مقتدی رکوع میں چلے گئے تو اب وہ کیا کریں؟ کیا فوراً واپس لوٹنے کے بعد امام کی اقتداء میں شامل رہے یا ان کی نماز فاسد ہو گئی؟ نہیں،
وہ واپس آ جائیں اور امام کے ساتھ قنوت پڑھیں، پھر رکوع کریں۔ اب ایسی صورت میں ان کی فساد کی کوئی شکل تو آئی نہیں، نماز کو فاسد نہیں کہا جائے گا، بلکہ امام کی انجانے میں مخالفت کی اس نے، اور یہ سہون مخالفت ہوئی ہے۔ اس وجہ سے اس میں امام سے اگر سہو ہوتا اور مقتدیوں سے نہ ہوتا تب بھی مقتدیوں کو سجدہ سہو واجب تھا، مقتدی سے سہو ہو تو پھر وہ اس پر کچھ بھی نہیں، وہ واپس آ جائے۔ جیسے امام قنوت میں آئے، یہ رکوع میں چلا گیا، کھڑا ہو جائے اور قنوت پڑھے، اور جتنا رکوع کیا امام سے پہلے رکوع کیا اس نے، وہ رکوع کالعدم ہے، اس رکوع کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جس کا کوئی حصہ امام کے رکوع سے شریک نہ ہو۔ میں اب آخری سوال کر لوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ حضرت اس وقت بہت تھکے ہوئے ہیں اور گزشتہ شب پوری جگنے میں گئی، بلکہ 2 بجے تک تو پروگرام ہوا، پھر اس کے بعد سید سلیم باپو صاحب قبلہ وغیرہ آ گئے اور فجر کا وقت ہوا، اور پھر صبح ہی ہم لوگوں کے ایئرپورٹ نکلنا ہوا۔ اس لیے آج کی اس مجلس کو مختصر کرتے ہوئے آخری سوال حضرت کی بارگاہ میں ہے کہ اگر کسی کی قضا نمازیں ہیں اور وہ قضا نماز پڑھا نہیں ہے تو کیا وہ تہجد یا کوئی اور نفل نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ سمیر انصاری کی طرف سے یہ سوال ہے۔ جس کے اوپر قضا نمازیں ہیں اس کو نوافل سے پہلے قضا کا ادا کرنا واجب ہے، لیکن اگر اس نے نوافل ادا کی تو نفل ہوئی۔ علماء یہ ضرور فرماتے ہیں کہ جس کے ذمہ فرض باقی ہے اور اس نے نفلیں پڑھیں تو وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہ جاتی ہیں نفلیں، جب فرض ادا کر لے گا تب وہ قبول ہو۔ ٹھیک ہے، دعا فرما دیں تمام سامعین کے لیے بھی اور یہاں حاضرین کے لیے بھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کرم والی و صحبی و بارک وسلم۔ خداوندہ ہم سب کو یہاں جو حاضر ہیں اور جتنے لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں سب کو یا اللہ اپنی مغفرت سے مالا مال فرما دے، اور ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو درگزر فرما، اور ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی نافرمانی سے ہم سب کو محفوظ رکھا، اور یا رب العالمین اس رمضان مبارک کو ہم سب کے لیے خیر و برکت جمع کرنے کا بہترین ذریعہ بنا دے یا اللہ، اور اس میں ہماری عبادتیں قبول فرما اور نیکیوں کی توفیق زیادہ سے زیادہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ کل پھر یہ مجلس قائم ہوگی۔ کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔